سر تنہائی انسان کی اپنی کوئی کیفیت ہے یا باہر سے اس کے کوئی محرکات ہیں؟ تنہائی باہر سے آتی ہے یا اندر سے آتی ہے؟ یہ ہر صورت میں آپ کی اپنی ہے، اور اندر کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے کسی نے آنا نہیں ہے۔ تنہائی خیال کا نام ہے۔ اگر آپ کسی کو قبول نہ کریں تو تنہائی ہی تنہائی ہے، اور یہ کہ دو رہنے والے کو اجنبی نہیں کہتے اور مسکرا کر ملنے کو دوست نہیں کہتے۔ تنہائی خیال کا نام ہے، اور اگر خیال میں کوئی اور اجمال شامل ہو جائیں تو تنہائی ختم ہو گئی۔ تو تنہائی پارٹیسپیشن ہے، شرکت ہے، اور وہ بھی کسی بندے کی یا خدا کی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جو میلہ ہے ہجوم ہے، اس میلے میں ہر انسان اکیلا ہے۔ جب تک کوئی آپ کا شریک نہ ہو، جب تک کوئی ساتھی نہ ہو، جب تک کوئی آپ کے خیال پر سوار نہ ہو، ورنہ انسان تنہا ہی تنہا ہے۔ اور یہ جو تنہائی ہے یہ اپنا ہی نام ہے، اور تنہائی کا علاج کسی سے مانگنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے کسی کی تنہائی دور کرنی ہے۔ تنہائی کا علاج نہیں کرنا کہ کسی کو فون کرو کہ آپ آ جاؤ، کیونکہ اگر وہ آ گیا تو بھی آپ کی تنہائی دور نہیں ہوگی۔ تو تنہائی کیا ہے؟ یہ کہ کسی کی تنہائی دور کرو۔ تنہائی جسم کا نام نہیں ہے، تنہائی روح کی تنہائی ہے، وائلڈرنیس ہے، روح کی ویرانی ہے۔ آپ نے اسلام کو بالکل سمجھا نہیں ہے۔ اسلام یہاں کھڑا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، یعنی سفر کے دوران، اور اس کا جو محرک جذبہ ہے وہ 1400 سال پہلے کا ہے۔ تو پھر تنہائی کدھر سے آئے گی؟ تنہائی کہاں سے آئے گی؟ اس نے تو تنہائی کے اندر پہلے ہی محفل لگائی ہوئی ہے، کیونکہ کلمہ آپ وہاں سے لے رہے ہیں اور بیٹھے یہاں پر ہیں۔ تو تنہائی ہے ہی نہیں۔ یہاں کا، اس دنیا کا ماحول تنہا رہے گا، اور دل کا ماحول کبھی تنہا نہیں ہوگا۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہے، قرآن کریم کی یاد ہے، اور اس آدمی کی یادداشت خراب ہو گئی جس کو مری ہوئی ماں یاد نہ آئی، تو روح کی ویرانی کب آتی ہے؟ یادوں کا ختم ہو جانا تنہائی ہے، اور یہ باہر سے نہیں آتی، اندر سے آتی ہے۔ جب آپ دل کے کٹھور ہو جائیں تو تنہائی آ جاتی ہے۔ کٹھور ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے سخت۔ جب آپ دل کے سخت ہو جاؤ، جب آپ مطلب پرست ہو جاؤ تو تنہائی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میری یاد سے غافل ہو جاؤ گے تو پھر عذاب کی شکل کا نام تنہائی ہے۔ تو یہ راز ہے۔ اللہ نے اور بھی کہا ہے کہ میری یاد سے غافل ہوگے تو سکون نہیں ملے گا، تو سکون نہ ہو تو تنہائی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ نہیں پاؤ گے سکون مگر اللہ کی یاد میں۔ تو اللہ کی یاد میں سکون پانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تنہائی ختم ہو جائے گی۔ تو تنہائی جو ہے یہ آپ کی روح کی ویرانی کا نام ہے، اور یہ باہر سے نہیں آتی بلکہ اندر سے زنگ لگتا ہے۔ پھر پارٹنرشپ ختم ہو گئی، کسی کے شریک ہونے کا غم ختم ہو گیا، جذبہ ختم ہو گیا، یعنی نہ کسی کو شریک پاؤ اور نہ کسی کے ساتھ شریک رہو، تو یہ تنہائی ہے، اور یہ باہر سے نہیں آتی بلکہ اندر سے آتی ہے۔ آپ جا کر کسی محفل میں بیٹھ جائیں، اور جب آپ نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی تو پھر خود بخود تنہائی آئے گی۔ اور اگر کوئی کسی کو یاد کر رہا ہے کہ کسی کا خط آیا ہے اور اس نے خط میں لکھا ہے کہ آپ نے میرے خط کا جواب نہیں دیا، اور ہے بھی پیار بھرا خط، کہاں سے اس نے لکھا اور کہاں پر بیٹھ کر اس نے لکھا، آپ کو یاد کر رہا ہے، تو ایسے میں تنہائی نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ دل میں یاد نہ ہو تو تنہائی ہے، اور اگر دل آباد ہو تو تنہائی نہیں ہے۔ تو دل کی آبادی جو ہے یہ تنہائی کا علاج ہے، اور اگر دل ویران ہو جائے تو تنہائی ہوگی، اور دل ویران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا ہمیں افسوس ہوگا کہ ساری عمر گزر گئی اور آپ روحانیت کا علم حاصل کرتے رہے مگر دل میں تنہائی ہے۔ تو تنہائی کیا ہے؟ یہ دل کی ویرانی ہے، اور تنہائی کب نہیں ہے؟ جب دل کی آبادی ہو۔ تنہائی نہ باہر سے آتی ہے اور نہ اندر سے آتی ہے، بلکہ یہ بدقسمتی سے آتی ہے۔ تو تنہائی کب آتی ہے؟ بدقسمتی سے آتی ہے، اور یہ اس وقت آتی ہے جب یاد کم ہو جائے۔ صحرا کے جاننے والے جانتے ہیں، مثلاً تھل کا علاقہ ہو کہ ریگستان کی رات ہو اور بندہ اکیلا ہو، بس اس سے زیادہ کوئی تنہائی نہیں ہے۔ تو یہ لکے کی رات ہے، بس اس سے بڑی رات کوئی نہیں ہے جہاں انسان کو اس کی اپنی آواز بھی ڈرا دیتی ہے، اور ایسے ہوتا ہے۔ فقراء کہتے ہیں کہ قبر میں بھی تنہائی نہیں ہوتی، رونقیں، میلے، سارے بزرگ وہاں آتے ہیں، وہاں سب تیار ہیں، ہم ان کو یاد نہیں کرتے، بلکہ کمال کی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آدھی زندگی میں آپ کے مانوس، آپ کے پاس رہنے والے چہرے، آپ کے محبوب رہنے والے چہرے سب وہاں رہتے ہیں۔ آپ کے ابا حضور بھی چلے گئے، پیر صاحب بھی چلے
چلے گئے، پرانے کلاس فیلو اور دوست بھی چلے گئے، غم دوستوں کے فوت کا اور ان کی جوانہ موت کا، یہ دیکھ شیشے میں میرے ان حسرتوں کا خون ہے۔ تو جو آرزویں تھیں اب یہ سارے لوگ وہاں ہیں، جنہیں آپ یاد کرتے ہیں وہ سارے وہاں چلے گئے، تو آپ کے دوست، بزرگ، درویش، پیر اور فقیر سب ادھر چلے گئے۔ میرا خیال ہے میلہ ادھر زیادہ لگ گیا ہے، تو میلہ تو وہاں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب میلے میں چلو، یا تو آپ کا محبوب کوئی نہ ہو یا پھر طویل زندگی نہ ہو، کیونکہ محبوب کے بغیر طویل زندگی عذاب ہے۔ تو محبوب کسی انسان کا نام ہوتا ہے، نہ مقصد سے محبت، نہ نظریے سے محبت، نہ قوم سے محبت، نہ وطن سے محبت، نہ ادھر سے محبت، نہ ادھر سے محبت، صرف اور صرف بندے سے محبت، اور بندوں نے سب سے بڑے بندے سے محبت، اور محبتوں کی انتہا محبت۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس محبت یہ ہے۔ تو محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کریم اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ محبت انسان سے ہو اور اس کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا نہ ہو، تو وہ تو جانتا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ یہ مجھ سے کس طرح محبت کریں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ محبت کرو، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اس سے کیا محبت کریں گے؟ وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جو زندگی دیتا ہے وہ اللہ ہے اور مجھے اس سے بڑی محبت ہو گئی ہے، تو اسے کہو کہ جو زندگی لے جاتا ہے وہ بھی تو اللہ ہے، تو پھر محبت کیا ہے؟ تو محبت اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ اپنا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، اور پھر ان سے آپ محبت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں سے محبت کرو، اور ان کے محبوبوں سے محبت کرو، اور چلتے چلتے اپنے آپ سے محبت کرو، اور پھر محبت والوں سے محبت کرو۔ تو زندگی یہ ہے کہ آپ محبت والوں سے محبت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کے فتوے لگاتے رہیں کہ انصاف کرو، پھر کسی کو مارو اور اسے بتاؤ کہ قبر کا عذاب مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہے، ایسی کتابوں کا نام یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ معاف نہ کرے تو کیا ہوگا، اور اگر اللہ معاف کر دے تو پھر کیا ہوگا۔ تو کیا اللہ معاف نہیں کرتا؟ اگر اللہ چاہے تو کافروں کو معاف کر دے، کیا آپ اسے روک سکتے ہیں؟ جنت میں بھی یہ لوگ فساد مچائیں گے کہ یا اللہ وہ شخص جنت میں کیسے آیا ہے۔ اللہ کہے گا کہ تیرے پاس آیا ہے، تو وہ کہے گا کہ ہم ایسی جنت میں نہیں رہیں گے، تو اللہ نے کہنا ہے کہ تو دوزخ میں چلا جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو اس سے راضی ہوں، لیکن انسان نے ناراض ہو جانا ہے۔ کوئی شخص جو کسی انسان کے ساتھ رنجش رکھتا ہے وہ برباد ہو گیا۔ جنت کس کو کہتے ہیں؟ کسی انسان کے ساتھ اناج نہ رکھنا ہی جنت ہے۔ ہر ایک پر راضی رہنا، وہ جو چوری کر کے لے گیا ہے اس پر بھی راضی رہنا، جو مال لے گیا اس پر بھی راضی رہنا۔ آپ جس سے نفرت رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی وہاں پر پہلے بیٹھا ہو، پھر تو آپ کی جنت رہ جائے گی۔ آپ نے اللہ کریم سے کہنا ہے کہ اس کو نکال، تو اس نے اسے نکالنا نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ راضی رہنے کی کیفیت میں آ جائیں، اور جنت اسی کیفیت کا نام ہے، اور جھگڑے کا نام دوزخ ہے۔ جو لوگ گھروں میں جھگڑے کرتے ہیں وہ توبہ کریں۔ میں کہتا ہوں کہ نہ لڑا کرو، تو پھر پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کی لڑائی کرتے ہیں، اور نفرت، غصہ وغیرہ تو جنت والی کیفیت نہیں ہے۔ جنت کا معنی ہے معاف کرنا، معافی دینا۔ کیا ہم اس دنیا میں جنت اور دوزخ کا نظارہ کر سکتے ہیں؟ یہی جنت ہے جو حاصل ہو سکون خاطر، اور دوزخ یہی دنیا ہے جو آباد نہیں۔ اگر سکون خاطر ہے تو یہی جنت ہے، اور اگر یہ بھی حاصل نہیں ہے تو پھر یہ دوزخ ہے۔ تو سکون لینے کا ذریعہ کیا ہے کہ سکون دو۔ عام طور پر گھریلو زندگی میں جس آدمی سے آپ کو گلہ ہے تو آپ یہ بھی دیکھو کہ اس کی زندگی میں آپ نے کیا نیکیاں کی ہیں، کیونکہ اس کو بھی آپ سے گلہ ہے۔ آپ کو گلہ ہے تو اس کو بھی گلہ ہے کہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے۔ تو دنیا کے اندر سکون دو گے تو سکون ملے گا، ورنہ سکون نہیں ملے گا۔ یہ جنت کا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہ اس کو سکون دو جس سے آپ کو سکون نہیں ملا، اور معاف اسے کرو جس نے آپ کو معاف نہیں کیا۔ پھر دیکھو کہانی کیسے بنتی ہے، اگر آپ نے کہانی بنانی ہو تو، ورنہ پھر تو مشکل ہے۔